بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج سورہ البقرہ آیت نمبر 85 اور 86 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس آیت میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ ہوگا، آیت نمبر 85 اور 86 کا ترجمہ کنز الایمان۔ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو مانتے اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں تک میں نے ترجمہ بیان کیا ہے۔ اب ہم تفسیر بیان کریں گے، تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانہ میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، دوسرا ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، اور تیسرا اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ یہ 3 حکم تھے۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گروہ و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نصیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکین کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، دوست تھے، اور بنی نصیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کی جنگ ہوتی تھی آپس میں تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نصیر خزرج کی مدد کے لیے آ جاتے تھے، اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں چلاتے اور بنی قریظہ بنی نصیر کو اور بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر کے لے جاتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلا اگر بنی نصیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اسے چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو قتل کرنے سے ہرگز گریز نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور پھر فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا ہمیں تورات میں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تو تمہیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا جنگ کے درمیان ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل کرنے اور جلا وطن کرنے سے گریز کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہو جائے گی، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں ہے، اس لیے ہم اس عہد کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب یہ کچھ عہد پورا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی جا رہی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے اور ان کو بستی سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا تو یہ کیا درنگی ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے
کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے میں تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹتے، اور جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور جن باتوں کا تم نے عہد کیا تھا ان میں سے کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ سے پیچھے ہٹتے ہو، کچھ کو ماننے سے انکار کرتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے سے باز نہیں رہتے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کا مرتکب کیا۔ اب آیت کریمہ میں ہے کہ کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا، اور کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں کرتے تھے، اور ان سے فرمایا گیا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کہنے والے کافر ہیں۔ یاد رہے کہ عظمت توحید کو ماننا لیکن عظمت رسالت سے انکار کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ اب بنی اسرائیل کی دنیاوی جو زندگی تھی، بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نصیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی گناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات بھی آ سکتی ہیں۔ اسی طرح آیت میں جن میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ یوں ہی ایسی آیات میں مومنین اور صالح لوگ جو ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی ہوتی ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 85 اور 86 کی تفصیل بیان کی ہے کہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی کس وجہ سے ہوئی، اور اس میں یہودیوں کے کون سی بات، کون سے طرز عمل کا بیان ہوا ہے۔ اب اس سے آگے آیت کا میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا اپنی اگلی قسط میں۔ یہاں تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔